میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کی حافظ آباد سے اپوزیشن کو للکار، عدم اعتماد کی تحریک کو بنایا شکار، کہا گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت گرانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 چوہے حکومت کا شکار کرنے نکلے ہیں، یہ آخر میں خود شکار ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے عثمان بزدار کی پھر تعریف کر دی۔ حافظ آباد جلسے سے خطاب میں کہا کہ عثمان بزدار کی تعریف کرتا ہوں جنہوں نے 400 ارب روپے پنجاب پر خرچ کیے۔ یہ جو فلاحی ریاست ہے، اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، ہر خاندان سوائے سندھ کے، کیونکہ صوبے کر رہے ہیں، یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ 400 ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ۔ 400 ارب روپیہ۔ تو وزیر اعظم نے عثمان بزدار کی پھر تعریف کی ہے، حافظ آباد میں جلسہ کیا ہے اور جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ عثمان بزدار تعریف کے قابل ہیں جنہوں نے 400 ارب روپے پنجاب پر خرچ کیے ہیں۔ تو ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب بڑا اعتماد کیا ہے سردار عثمان بزدار پر اور اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 ارب روپے پنجاب پر خرچ کیے گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا اور انہوں نے تعریف کی ہے، یعنی کہ سردار عثمان بزدار کی پرفارمنس سے وزیر اعظم عمران خان بالکل مطمئن ہیں، خوش ہیں اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ عمران خان یہ پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے جتنا کام کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنے کام کی تشریح کی ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ کام زیادہ کرتے ہیں، اپنے کام کی تشریح نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان نے ایک بار پھر عثمان بزدار کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 400 ارب روپے پنجاب پر خرچ کیا انہوں نے۔ اور اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر، اسی خطاب کے اوپر بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم نے جاتے جاتے بھی اپوزیشن پر چوٹ کر دی، اور صرف یہی نہیں، جس طرح سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بزدار صاحب کی تعریف کو اور ان کے کانفیڈنس کو کہ تحریک عدم اعتماد سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت کہیں نہیں جانے والی، وہ کہیں نہیں جانے والے؟ دیکھیں، خان صاحب جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں اور یہ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، حالانکہ انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا ہے۔ ان کے وزیروں نے اپنا سامان جو ہے وہ اسلام آباد سے واپس اپنے گھروں کو بھیج دیا ہے، اور اگر عثمان بزدار نے کام کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کیا کام کیا ہوگا، جس کا پورے پنجاب کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بزدار قابل تعریف ہے تو اس حکومت کے کیا حالات ہوں گے۔ باقی رہی بات کہ ان کی اس وقت پارٹی کے حالات کیا ہیں، جس جلسے سے یہ خطاب کر رہے تھے اس کے جو میزبان ہیں وہ خود نون لیگ میں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اپنی نشست اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حالت ہے، یعنی اس جلسے کے میزبان بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ باقی رہی، کیونکہ یہ تو پارٹی پکڑ دکڑ کر بنائی گئی تھی، یہ اس طرح بکھرے گی کہ تاریخ میں اس طرح کوئی بکھرتی ہوئی پارٹی نظر نہیں آئی۔ باقی خان صاحب گھبراہٹ جو ہے ان کی تقریروں سے صاف واضح ہے، ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ جانے کا وقت جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف اس دفعہ کی حکومت کے لیے نہیں بلکہ ان کا سیاست سے جانے کا وقت ہے۔ اچھا طلال چودھری صاحب، وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر یہ بات دہرائی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 چوہے شکار کے لیے نکلے ہیں، یہ خود شکار ہو جائیں گے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ سر؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں، گری ہوئی باتیں، چھوٹی باتیں یہ کرنے کے عادی ہیں اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی۔
ان کی جو تربیت ہے وہ نظر آتی ہے اس سے. سو آکسفورڈ کی ڈگری ہو یا آپ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وہ تمیز اور تربیت نہیں سکھاتے, وہ انسان اپنے کردار سے, اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے. باقی رہی بات شکار کون ہوگا اور چوہا کون ہے, چوہا وہ ہے جو اس وقت ادھر ادھر بھاگ کر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کی نوکری بچ جائے. شکار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ خود ہونے والے ہیں. اور باقی رہی بات کہ کتنے دن ہیں, وہ تو اب دن بھی اتنے کم ہیں کہ شاید ان کے پاس مزید ایک آدھ جلسہ کرنے کی بھی اور مہلت نہ بچی ہو. جی بہت شکریہ آپ کا طلال چودھری صاحب. طلال چودھری نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے عمران خان صاحب کے پاس اور یہ خود شکار ہو جائیں گے. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا شکار کروں گا, لیکن نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا شکار کریں گے. اچھا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بس ایک آدھا جلسہ کرنے کے ان کے پاس میں دن رہ گئے ہیں. اور وہیں وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. پورے خطاب میں وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ اپنے منصوبے گنوائے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرہ سازی کر رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ 3 چوہوں والی بات بھی کر دی. اور بڑی اہم بات کری ہے طلال چودھری, انہوں نے کہا کہ حافظ آباد جلسے کے جو میزبان تھے وہ بھی نون لیگ میں شمولیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ روس کی مخالفت نہ کرنے پر انہوں نے یورپ کے سامنے اسٹینڈ لیا, یورپی سفیروں کے خط پر جواب دیا تو اپوزیشن شور مچانے لگ گئی. بولے وہ مغربی ذہنیت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں, مغرب والے ان لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں جو بوٹ پالش کرتے ہیں. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے. اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے, یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیٹر لکھ دیں. اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی. میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرأت ہے خط لکھنے کی, اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط؟ پہلے تو 2-3 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ گئی. فضل الرحمان نے کہا جی بڑا عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا. انگریزوں کی انہوں نے تنقید کر دی. اس کے بعد کمپیں ٹانگ رہی. بلال کہتا ہے کوہو عمران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا. میرے پاکستانی ذرا غور سے سنیں, میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں. میری زندگی کے کتنے سال گزرے کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں. میں مغربی ذہنیت کو اندر سے جانتا ہوں. جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حافظ آباد جلسے سے خطاب میں شرکا سے سوال پوچھا, کیا بلے کے نشان پر منتخب ہونے والا عمران خان کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ حافظ آباد والوں سے ڈی چوک پہنچنے کا وعدہ بھی لے لیا. حافظ آباد کی عوام کا کیا فیصلہ ہے؟ اپوزیشن نے آپ کے لیڈر وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش کی ہے. حافظ آباد کے لوگوں, میں پوچھنے آیا ہوں, کیا تمہیں عمران خان پر اعتماد ہے؟ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا تھا, کیا وہ عمران خان کے علاوہ اخلاقی, قانونی, آئینی طور پر کسی کو ووٹ دے سکتا ہے؟ اور آخری سوال, دعوت دی ہے خان نے, ڈی چوک پر آؤ گے؟ ایک طرف یہ جلسہ, دوسری جانب مسلم لیگ کے رہنما ایس این اقبال نے پریس کانفرنس کی. کہا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کسی سیاسی تبدیلی کے لیے نہیں, ملک کی بقا کے لیے عوام کی تحریک ہے. تمام سیاسی جماعتیں اختلافات کو بھلا کر ملک کو بچانے اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے متحد ہیں. یہ تحریک عدم اعتماد کسی سیاسی تبدیلی کی تحریک نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کی تحریک ہے, پاکستان کو بچانے کی تحریک ہے, اور پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو بچانے کی تحریک ہے.
اسی لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اپنے اختلافات کو پس پشت رکھ کے ملک کو بچانے کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے متحد ہیں۔ ایسے میں مولانا فضل الرحمان نے کارکنان کو تیار رہنے کی کال دے دی ہے۔ بولے کارکنان تیار رہیں، کسی بھی وقت اسلام آباد آنے کی کال دے سکتے ہیں۔ عمران خان 10 لاکھ لوگ لانے کی بات کر رہا ہے، ہمت ہے تو 172 بندے پورے کرو۔ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اب اس کا کوئی حکم ماننے کی پابند نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا غبارہ ہے جسے سوئی کے ایک سرے کی ضرورت ہے۔ اکثریت کھو بیٹھا ہے، لہذا پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی حکم ماننے کی پابند نہیں ہے، اور اب حالات کو تبدیل ہونے دیں۔ عوام کو ووٹ کا وہ حق جو ان سے چھین لیا گیا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام کو وہ مینڈیٹ واپس دلائیں۔ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا، کبھی کتنے لاکھ لے آؤں گا۔ بابا 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو، تمہاری بڑی بات ہے۔ اور اگر لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو اتنا ضرور کہوں گا آج آپ کے سامنے کہ پورا ملک کارکن تیار رہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو تو اس میں پھر کوئی گھنٹوں کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ منٹوں کے حساب سے وہ اپنے گھروں سے فوری طور پر اسلام آباد کی طرف حرکت کریں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں چٹان کی طرح وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں بالکل صحیح ہے، رائی کے پہاڑ کی طرح۔ رات کی بات کہے شیخ رشید کا یو ٹرن، کہا انہوں نے تو مسلم لیگ قاف کا نام تک نہیں لیا، بلیک میلنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چودھریوں کے احسانات کا اعتراف بھی کر چکا ہوں۔ بولے میں تو عام سی بات کر رہا تھا، مولانا کو پیغام دیا اپنوں سے کیا لڑنا، مولانا لڑائی کی بات کیوں کر رہے ہیں، کسی بھی ملیشیا فورس کو کچل کر رکھ دیں گے، ایسا بھی انہوں نے کہا۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں نے نہ کاف لیگ کا نام لیا نہ چودھریوں کا نام لیا، میں نے جنرل بات کی۔ شجاعت میرا بھائی ہے، وہ اللہ اس کو صحت دے، میں کبھی ان کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ کل ایک واقعہ پیش ہوا، میں نے کہا کہ بھئی وہ 5 اور 4 سیٹوں والے بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے لوگ خفا ہو گئے۔ یہ بات تو میں اپنی کتابوں میں اعتراف کر چکا ہوں۔ کڑیاں والا قتل میں جب مجھے بے گناہ ملوث کیا گیا تو چوئی شجاعت کی والدہ مجھے گھر سے کھانا بھیجتی تھی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ دادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ انسان کو امتحان کے وقت دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اللہ بھی اس کو عزت دے گا، قوم بھی اس کو عزت دے گی۔ اور اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر ہے، اسپیکر کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اس کا کام ہے کہ وہ کب اجلاس میں لاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا، لیکن انارکی ہے، جیتنے کے بعد بھی لوگ باتیں کریں گے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں میں بھی لاٹھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آپس میں اتنا تناؤ نہیں ہونا چاہیے، تلخیوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ اپنوں سے کیا لڑائی کریں گے؟ وہ سارے مدرسے جو ہیں ان کے گلیوں محلوں میں ہیں، اگر وہ ہار گئے تو لڑائی کریں گے، ہاریں گے نہیں تو لڑائی کریں گے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ کوئی بھی بیت الاسلام یا کوئی ملیشیا فورس یہاں آئی کچل کے رکھ دوں گا، کچل کے رکھ دوں گا۔ ووٹ ڈالیں، آ کے پوری پروٹیکشن دیں۔ شیخ رشید نے وضاحت کی تو گزشتہ روز آگ بگولا ہو جانے والے مونس الہی بھی میٹھا میٹھا بولنے لگے۔ ٹویٹر بیان میں لکھا، شیخ صاحب غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ، جس طرح شیخ رشید ان کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں وہ بھی شیخ جی کی عزت کرتے ہیں۔ ایسا ٹویٹ کر دیا مونس الہی نے۔ شیخ رشید نے وضاحت کی تو گزشتہ روز آگ بگولا ہو جانے والے مونس الہی بھی میٹھا میٹھا بولنے لگے۔ ٹویٹر بیان میں لکھا، شیخ صاحب غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ، جس طرح شیخ رشید ان کے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ویسے ہی وہ بھی شیخ جی کی عزت کرتے ہیں۔ اسلام آباد آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ استعمال کرتے ہوئے ان کا حقیقی نمائندگی کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی میں اپنے فرض پورا کریں گے۔ اس لیے اس وقت جو عدم اعتماد کا چیلنج
وزیر اعظم کے سامنے ہے، اور یہ عدم اعتماد کا چیلنج ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا عوام کا چیلنج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا قافلہ جو کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا 10 دن کا سفر نے طے کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کے کارکن کا 3 سال کا جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے اس ملک کی جمہوری قوتیں جمہوری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں ایک غیر جمہوری شخص کو چیلنج کرنا۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا ایک پارلیمنٹری ٹول ہے، جیسے آپ سب کا حق ہے کہ آپ پارلیمان میں آپ ووٹنگ بوتھ میں جائیں اور آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ہر پارلیمان کا ممبر کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کے ہر بل پہ، ہر بجٹ پہ اور اب اس عدم اعتماد کے سلسلے میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ وزیر اعظم صاحب بہت کلاٹ کا شکار ہے، گھبرا چکا ہے، گالی دینے پہ اتر آیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ اب اس کا شکست نظر آ رہا ہے، اور جب شکست نظر آ رہا ہے ایک غیرت مند آدمی یہ کرتا کہ میرے پاس اپنے نمبرز نہیں ہیں، میں یہ لائق ہی نہیں ہوں کہ میں قائد لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھال سکوں، اور جن کے پاس اکثریت ہے وہ اپنا اکثریت دکھائیں، مگر اس لیے غیر جمہوری آدمی ہے، یہ نہ جمہوریت میں یقین رکھتا ہے، نہ قانون میں یقین رکھتا ہے، نہ انصاف میں یقین رکھتا ہے، یہ فکس میچ میں یقین رکھتا ہے، یہ صرف اور صرف دھاندلی کرنا جانتا ہے۔ اور اب وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے، اب وزیر اعظم صاحب اپنا گنتی پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اب وزیر اعظم دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہر قیمت میں اس ہارا ہوا شخص کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کے عوام اس سلیکٹڈ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس وقت اس موضوع پہ دھاندلی کرے۔ ایک تو ہمارا آئین آرٹیکل 6 بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی کلیئر ہے، اور ہر اس شخص پہ لاگو ہوگا جو ہمارا اس آئینی پروسیس پہ غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کرے۔ مگر جب پوری دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آدمی دھاندلی کرنے جا رہا ہے، جب ان کے نمائندے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں گنیں گے، جب ان کے پولیس زبردستی پارلیمان لاجز میں گھستے ہیں اور آنریبل ممبرز کو گھسیٹ کے گرفتار کرتے ہیں، تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner، اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس حکومت کے ہتکنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے۔ ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے، کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو۔ Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy
an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact, every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनका वोट का हक उनको दिया जाए। और यही वाहिद हल है कि हम इस क्राइसिस से भी निकल सकें और फिर मुल्क को इस क्राइसिस से आगे निकाल सकें। अगर कानून का इज्जत नहीं किया जाएगा, आईन पे कोई परवाह नहीं होगा, we can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land. And this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. हम insist करेंगे कि ये प्रोसेस, हम तो पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हमने 10 दिन का एहतजाज मुल्क भर में किया, एक पत्थर नहीं फेंका। और अब पार्लियामान के मेंबर्स को वोट करने की इजाज़त उनका हक है और वो ज़रूर अपने वोट डालेंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि आप जानते हो कि हारा हुआ टीम गाली देना शुरू कर देता है, हारा हुआ शख्स बॉल टैंपरिंग करना शुरू करता है। इस हारा हुआ शख्स को हम आपका अवाम का मैंडेट पे डाका नहीं डालने देंगे। ये अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान की ज़ात के खिलाफ नहीं है, ये अदम एतमाद इस मुआशी बहरान के खिलाफ है जो हर पाकिस्तानी को मुश्किल में धकेल दिया है, जिसने महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया है। ये अदम एतमाद उस मुआशी बहरान के खिलाफ है, ये अदम एतमाद उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है जिसने पाकिस्तान को पूरा दुनिया भर में आइसोलेट किया है। ये अदम एतमाद उस फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है जिसने हमारे दोस्त से भी दूरी पैदा किया है और हमारे जो मुखालिफ हैं उनके साथ भी सही नहीं चले। ये अदम एतमाद उस खारजा पॉलिसी के खिलाफ है जिसने आम आदमी की ज़िंदगी को तकलीफ में डाल दिया है। और ये अदम एतमाद इस पोलराइज्ड एनर्की की तरफ बढ़ते हुए माशरे के खिलाफ जो खान साहब ने, इमरान ने अब पैदा किया है, इन चीज़ों के खिलाफ है। हम ये अदम एतमाद करके साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ भरना चाह रहे हैं। हम अदम एतमाद करके वो माहौल पैदा करना चाह रहे हैं जहां मुल्क के नुमाइंदे आपस में बैठ के, आपस में बात करके, जैसे मॉडर्न कंट्रीज जैसे काम करते हैं, कि हम एक दूसरे से बात करके साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं, अवाम को अपना मैंडेट देने का मौका मिले और एक नया हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट हो वो इन मुश्किलात का सामना कर सके और हमें इन मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल वक्त से वो निकाल सके। हमने ये बर्दाश्त नहीं करना है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मुआशी पॉलिसी को नुकसान हो सिर्फ एक शख्स की वजह से, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो सिर्फ एक शख्स की वजह से, हमारे इदारे मुतनाज़ हो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से। ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसका धांधली का इरादा ना सिर्फ इस अदम एतमाद का था, आने वाले इलेक्शंस के लिए था। हम ऐसे क्राइसिस से सिर्फ तब निकल सकते हैं जब हम इसमें कामयाब होंगे। इस शख्स का जो फॉरेन फंडिंग केस है आज तक पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो जो दूसरे पे बैरून मुल्क के एजेंट्स के ताना देता है, हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अदम एतमाद दाखिल हुआ है पार्लियामान में, एक आपके सामने भी एक केस पेंडिंग है, जल्द से जल्द फॉरेन फंडिंग केस का भी आप अपना फैसला सुना दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुल्क और कौम के सामने आना चाहिए कि कौन से बैरून अक़वामी शख्स जो थे, फॉरेनर्स जो थे, भारत और इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले ने इस जमात को खड़ा किया, इस हुकूमत को पैदा किया। और हमें पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे को वो मौका इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान के थ्रू मिलेगा कि हम इनसे, इस मुश्किल से निकाल सकें।
جی یاسر ملک صاحب. آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں. سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے، میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے، مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے، اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا، شامل ہوا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا. جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے، پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں. اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معیشت کے، ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ، ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ، جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے، اس کا نقصان آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں، ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں. ہم ادارے کو متنازع نہیں، ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پالیسی کے بحران سے عمران کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، عمران کی سیاست ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف، اب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ آپ دوسرے کے مخالف ہے، ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں ہو سکے. اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب. صاحب آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ I can't hear, sorry. آج کل جو سیاست ہے اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء سے لے کے اب تک عمران خان کے ساتھی رہے ہیں. کیسا لگتا ہے جب آپ ان کو مناتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جنہوں نے بے وفائی کی تھی، آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا، اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے، انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو، مگر اگر میں غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے
میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے، اگر مثلاً ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں، ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، اور ہم اس کام آج سے نہیں، ماضی میں بھی، سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں. اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے، ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے، ایک کمپرومائز ہوگا، ایک تو بات میں ان کے مانوں گا، ایک تو بات میں میرے مانوں گا، اور ہم پاکستان کے لیے جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا. اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک کے لیے چلنا ہے، تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے، ملک کی بھلا کے لیے، یہی جمہوریت کا تنازع ہے، اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے. جی ستی صاحب. بہت شکریہ سر. چلو سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ وقار بھائی، میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا؟ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا؟ اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے. میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو، بلائے عدم اعتماد کا سیشن. آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دے کہ وہ آپ کو ووٹ دے. یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، باقیوں کا کیا بات ہے، دوسروں کا کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے. ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے، وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں. اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے، جہاں تک معاشی ایشوز ہیں، جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں. اللہ نور صاحب. اللہ نور. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں، آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں. جہاں تک سرکے پہ آنے کی بات ہے، ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ اس سرکے پہ آئے اور حکومت سے نکلیں، تو ہمارا کامیابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے. ہم گالی دینے جانتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں. عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا. ہم اس سلسلہ میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہے، خوش ہے، ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے. جی ظہیر صاحب. چیئرمین صاحب، میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا کہ اگر آپ عدم اعتماد ان کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو. اگر آپ اپنا لائے من بتاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جمہوری جماعتیں ہیں، ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا گیا، تو کسی حد تک آپ لوگوں نے سیکھا، لیکن عمران خان جن کے گلے پڑا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد وہ سیکھ لیں گے؟ جہاں تک ہم تو کامیابی کے لیے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بہت ہی مطمئن ہیں اور ہمارے
ना सिर्फ नंबर्स पे मगर अदम एतमाद की कामयाबी पे हुकूमत के सामने सिर्फ और सिर्फ धांधली का ऑप्शन रहा है। साफ और शफाफ इलेक्शन से जीतने का अब इम्कान ही नहीं रहा, स्पेस ही नहीं रहा। आपका दूसरा सवाल क्या था? हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया, माजी में भी काम किया। जब पीडीएम के हिस्से बने तो इस पे भी फिर से गौर आया। जहाँ तक इमरान की बात है, मैं समझता हूँ कि काश अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लेसन से सीखते और इसको हुकूमत का जिम्मेदारी मिलते हुए इनके उसूल अपनाते तो इस मुश्किल में आज नहीं पड़ता। नहीं खातून नहीं है बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि अगर तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो क्या सोच रखा है, किस तरह से जो है वो आइंदा हुकूमत चलेगी? कोई नया वज़ीर आज़म आएगा या अंदर से ही कोई और बंदा आएगा? क्या होगा? इलेक्शन होंगे दोबारा? दूसरा, अगर नाकाम हो जाती है तो फिर क्या मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक जो है वो फार्मूला रखा हुआ ज़हन में? और एक मेरा सवाल ये है कि आज 8:30 बजे जो है वो वज़ीर आज़म ने अवाम से इजहार यकजहती मांग ली है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या पार्लियामेंट के अंदर से यकजहती नहीं मिल रही तो बाहर से ज़रूरत पड़ रही है? क्या है ये सब? आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही है कि खान साहब बड़ा मुश्किल में हैं। ना पार्लियामान के अंदर नंबर्स पूरे हो रहे हैं, ना पार्लियामान के बाहर नंबर्स पूरे हो रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है हमें कि वज़ीर आज़म साहब जहाँ भी जलसा रख रहा है वो सारे स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, सारे बच्चे को भी जलसे में ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हुकूमत के स्टाफ है उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं, फिर जो भी हर पटवारी को टास्क दिया जा रहा है कि 5-5 हज़ार लोग आप इकट्ठा करें, और इतना मजबूर हो गया है कि अब उनका अवाम में वो जोश ही नज़र नहीं आ रहा है, तो वो साउंड ट्रैक पे उनका तालियां चला रहे हैं ऑडियो में, ताकि आपके कैमरास के सामने वो थोड़ा जोश भी नज़र आए। आज का जो तकरीर था वज़ीर आज़म का, उसमें भी नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को दिफा करने के लिए कह सकता है। आज भी अगले कह रहा है कि 5 साल जब मुकम्मल होता मैं ये करूँगा। ये तो वक्त था कि वज़ीर आज़म अपना 3 साल का हिसाब देता। वो कहता मैंने ये कर दिया, अब इसकी बुनियाद पे मुझे वोट दो। वो आज भी वादा कर रहा है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद मैं ये करूँगा। अब आपके पास दिन रह चुके हैं, आप इन दिन की बात करें कि आप इन आखिरी दिन में क्या कर सकते हैं। मेरा आज भी आपके लिए यही तजवीज़ है कि इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दो। इस किस्म की जो सियासत पे आप उतर आए हो, ये मुल्क को तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप ही को मुश्किल में डाले। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।